جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ آدمی کے چھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ ہر گناہ کی توبہ ہے مگر بد اخلاقی کی نہیں۔ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ جو موت کو یاد رکھے اور اس کی اچھی تیاری کرے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے تمام عمر خدا کی خدمت میں گزار دی۔ ہمیشہ سچی اور حق بات کہو، اگرچہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دوسرے کی خوش آمد نہ کرو، یہ ایسا ہے جیسے کسی کو ذبح کرنا۔ بہت زیادہ نہ ہنسا کرو، کثرت ہنسی سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے والا کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ سادگی ایمان کی علامت ہے۔ جو شخص اپنے ظالم کو بد دعا دیتا ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ جھوٹی گواہی دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے قریب جا پہنچتا ہے۔ جھوٹ بھی دراصل منافقت کا حصہ ہی ہے۔ مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے، یعنی وہ سوچ سمجھ کر بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ مظلوم کی آہ سے ڈرو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ صبر وہ ہے جو مصیبت کی پہلی ٹھوکر لگنے پر کیا جاتا ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا۔ حیا سے صرف بھلائی ہی حاصل ہوتی ہے۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ سچی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے۔ اللہ کے نزدیک سب گھروں میں محبوب تر گھر وہ ہے جس میں یتیم کی عزت کی جاتی ہے۔ اپنے مہمان کے ساتھ دروازے تک جانا لازم ہے۔ 3 قسم کے آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے، ایک دھوکہ دینے والا، دوسرا بخیل اور تیسرا احسان جتانے والا۔ حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو
تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ تندرستی کی حالت میں آدمی کا 1 درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ جو شخص دوسرے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں تو ان دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہو جاتا ہے۔ بدترین شخص وہ ہے جس کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کریں۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ جنت کے منتظر نہ رہو، بلکہ اپنے اعمال ایسے بنا لو کہ جنت بھی تمہاری منتظر ہو جائے۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی تو ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ بڑا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن عمل اور حسن اخلاق ہی کافی ہے۔ دل اس سے نہیں لگانا جسے اپنے حسن پہ غرور ہو، دل اس سے لگانا جسے محبت سمجھنے کا شعور ہو۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہو، صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ انسان اکثر ان لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، اور ان لوگوں سے بے خبر رہتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ شکر ادا کرو اس رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ بندے کا بندہ بننا مشکل ہے، نہ پیر بننا مشکل ہے نہ فقیر۔ پیسہ حیثیت بدل سکتا ہے مگر اوقات نہیں۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ دنیا کی مثال اس زہر کی مانند ہے جس میں شکر ملی ہوئی ہے۔ جنازے کے ہمراہ جاؤ تو مردے سے زیادہ اپنا غم کرو کہ وہ ملک الموت کا منہ دیکھ چکا ہے اور مجھے ابھی دیکھنا ہے۔ وہ موت کی تلخی کا مزہ چکھ چکا ہے اور میں نے ابھی موت کی تلخی کا مزہ چکھنا ہے۔
لوگوں کی غلطیوں کو اس طرح بھول جایا کرو جس طرح سوتے ہوئے دنیا کو بھول جاتے ہو۔ انسان جو چاہے وہ کرنے سے قاصر ہے، جبکہ خدا جو چاہے وہ کرنے پہ قادر ہے۔ پھر بھی ہم قادر کو چھوڑ کر قاصر کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ انسان دنیا کے سارے علم سیکھ لے، اگر اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا اس نے کچھ نہیں سیکھا۔ کسی کو تکلیف نہ دو، اس کا دکھ آپ کی دعاؤں میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ سنا تھا لوگوں سے یہ وقت بدلتا ہے، اور اب وقت نے بتایا کہ لوگ بھی بدلتے ہیں۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دیکھتا ہے، لوگوں کا عکس نہیں۔ بے وقوف کا دل اس کی زبان میں ہوتا ہے، اور عقل مند کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے۔ جب ہم خود کے لیے پاک دامن شریک سفر کی تمنا کرتے ہیں تو ہمیں خود بھی ویسا ہی بننا چاہیے۔ ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں موبائل کا کھو جانا فجر کے کھو جانے سے زیادہ پریشان ہے۔ تبدیلی ہمیشہ میں سے شروع ہوتی ہے، آپ سے نہیں۔ تم چاہ کر بھی نہیں پا سکتے اگر خدا نہ چاہے۔